فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الآمين. الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے حروف عاملہ کے بارے میں سمجھا۔ حروف عاملہ کی دو قسمیں تھی، ایک وہ حروف جو اسم میں عمل کرنے والے، دوسرے وہ حروف جو فعل میں عمل کرنے والے۔ دونوں کو ہم نے سمجھ کر ان کے اوپر پریکٹس اور مشق بھی کی۔ ابھی ہم افعال کو شروع کریں گے۔ افعال کی دو قسمیں نہیں ہیں کہ افعال عاملہ بھی ہوں غیر عاملہ بھی ہوں، بلکہ افعال کی صرف ایک ہی قسم ہے کہ افعال عاملہ ہی ہوتے ہیں۔ کوئی ایسا فعل نہیں ہے جو عمل نہ کرتا ہو۔ اب جب عمل ہوتا ہے نا کسی اسم پر، تو ایسے اسم جن کے اوپر رفع آتا ہے، اسماء معمولہ، وہ 9 ہے۔ کبھی ایک اسم فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، تو کبھی نائب فاعل ہونے کی وجہ سے، کبھی مبتدا ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، تو کبھی خبر ہونے کی وجہ سے، کبھی حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، تو کبھی ما اور لا مشابہ بلیسا کا اسم ہونے کی وجہ سے، کبھی لائے نفی جنس کی خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہوگا، تو کبھی افعال ناقصہ کا اسم۔ یہ 8 تو عموماً بیان کیے جاتے ہیں، 9واں یہاں افعال مقاربہ کا اسم، یہ بھی مرفوع ہوتا ہے۔ پھر ایسے اسم جن کے اوپر نصب آتا ہو اسے کہتے ہیں منصوب۔ منصوبات کی ٹوٹل 12 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک مفعول بھی، نمبر 2 مفعول مطلق، نمبر 3 مفعول فی، نمبر 4 مفعول معہ، نمبر 5 مفعول لہو، نمبر 6 حال، نمبر 7 تمیز، نمبر 8 حروف مشبہ بالفعل کا اسم، نمبر 9 ما اور لا مشابہ بلیسا کی خبر، لا نفی جنس کا اسم، افعال ناقصہ کی خبر اور مستثنا۔ یہ ٹوٹل عربی کے اندر 12 منصوبات ہیں، اور مجرورات صرف 2 ہی ہیں۔ یا ایک اسم مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، یا مجرور ہوگا حرف جر کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ ہم فعل کا آغاز کرتے ہیں کہ فعل، اس کی کیا تفصیلات ہیں، کیسے یہ عمل کرتا ہے، پوری توجہ سے سمجھیے گا۔ فعل کی ابتداءً 2 قسمیں ہیں۔ نمبر ایک کو کہتے ہیں فعل لازم، اور دوسرے کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ فعل لازم وہ فعل جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے، یعنی اسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو۔ جو فعل اکیلا فاعل پہ پورا ہو، اسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ جیسے ذهب زید، زید گیا، بات مکمل سمجھ آ گئی۔ اسی طرح نام عرفان، عرفان سو گیا۔ جاء خالد، خالد آ گیا۔ جلس عدنان، عدنان بیٹھ گیا۔ تو یہاں دیکھیں اکیلے فاعل سے بات پوری ہو رہی ہے، مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن فعل متعدی وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو، بلکہ اسے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو۔ جیسے ذکرت، میں نے ذکر کیا۔ اب ذکر کیا، کس کا ذکر کیا؟ کسی انسان کا ذکر کیا، یا اللہ کا ذکر کیا، یا کسی اور چیز کو یاد کیا، تو اسے مفعول بھی کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ذکر کرنے والا ہے تو وہ ذات بھی ہے جس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے سوال میں یوں کہیں نا آپ کہ کس کا ذکر کیا، اس نے کہا میں نے ذکر کیا، اس نے کہا کس کا ذکر کیا، تو جہاں یہ سوال بنتا ہو
کس کا، کس کو، کس کے، تو وہ سمجھ لیں فعل متعدی ہے. اور جہاں یہ سوال نہ بنتا ہو، جیسے ذہب زید، زید گیا، تو یہاں آپ یہ سوال ہرگز نہیں کر سکتے کس کا، کس کو، کس کے. تو جہاں یہ سوال ہو سکے وہ فعل متعدی ہوتا ہے، نہ ہو سکے وہ فعل لازم ہو سکے. اب معلوم ہوا کہ فعل لازم اکیلے فاعل پر پورا ہو جاتا ہے، اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہوتی. پھر فعل لازم کی دو قسمیں اور ہیں. فعل لازم کی ایک کو کہتے ہیں فعل ناقص، دوسرے کو کہتے ہیں فعل تام. فعل ناقص وہ فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ فاعل کی خبر یعنی صفت بیان کرنے کا محتاج ہو. وہ فعل حالانکہ فعل لازم ہے یہ، لیکن ناقص ہے. اس کا معنی فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ فاعل کی صفت اور خبر بیان کرنے کی بھی ضرورت ہو. جیسے کان، صار، افعال ناقصہ عربی کے اندر مشہور و معروف ہیں، پڑھیں گے انشاءاللہ آگے ہم. ان کے علاوہ باقی سارے افعال تامہ ہیں. جیسے کانا زید قائما، کانا اس کا معنی ہوگا تھا، زید زید تھا. اب آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی کیا تھا، تو جواب قائما کھڑا تھا. تو قائما جب تک ہم نے فاعل کی صفت نہیں بیان کی، فاعل کے بارے میں خبر نہیں بیان کی، اس وقت تک اس کا معنی پورا نہیں ہوا. جبکہ فعل تام یہ وہ فعل لازم ہے جو فاعل پر پورا ہو جائے، فاعل کی صفت بیان کرنے کی ضرورت نہ ہو. جیسے ذهب زید، زید چلا گیا. اب وہ کیسے گیا، کس طرح گیا، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں، بات مکمل ہو گئی، زید چلا گیا. تو یہاں فاعل پر معنی پورا ہو گیا ہے، فاعل کی صفت اور خبر بیان کرنے کی ضرورت نہیں. پھر دوبارہ آگے فعل کی دو قسمیں اور ہیں. نمبر ایک یہ ہے عمل کے اعتبار سے. فعل جو عمل کرتا ہے نا، وہ کس طرح عمل کرے گا، اس کے عمل کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. نمبر ایک فعل معروف، نمبر دو فعل مجہول. فعل معروف وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، یعنی اس کا فاعل معلوم ہو. آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں جس کی نسبت فاعل کی طرف ہو، اسے فعل معلوم کہتے ہیں. اب فاعل کی طرف نسبت تب ہی ہو سکتی ہے جبکہ فاعل معلوم ہو. اگر فاعل معلوم نہیں ہوگا تو اس کی طرف فعل کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی ہوگی. اب فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی ہو، دونوں ہی ممکن ہے. جیسے ذهب زید، زید چلا گیا. جانے کی نسبت زید یعنی فاعل کی طرف کی گئی ہے اور جانے والا معلوم ہے زید. فعل متعدی کی مثال جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. اب یہاں دیکھیں ضرب عمرو زید، زید نے مارا، تو مارنے کی نسبت زید فاعل کی طرف ہے اور فاعل معلوم ہے. نمبر دو فعل مجہول وہ فعل ہے جس کی نسبت فاعل نہیں بلکہ مفعول به کی طرف ہو، جس کی نسبت مفعول به کی طرف ہو. اب مفعول به کی طرف نسبت اس وقت ہوتی ہے جبکہ فاعل معلوم نہ ہو، کیونکہ اگر فاعل معلوم ہو تو فعل کی پہلی نسبت فاعل کی طرف ہی ہوتی ہے، مفعول به کی طرف نہیں ہوتی. لیکن جب فاعل معلوم نہیں ہوتا
تو فعل کی نسبت مفعول بھی کی طرف کی جاتی ہے، چاہے فاعل معلوم نہ ہو یا معلوم ہو لیکن بولنے والا فاعل کو ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو۔ جیسے ضرب زید، زید مارا گیا، مارنے والا کون ہے؟ یہاں نہ ہی اس کی طرف نسبت ہے اور نہ ہی وہ معلوم ہے، ہم مار کھانے والا چونکہ زید ہے، مار اس پر واقع ہو رہی ہے اور یہ مفعول بھی ہے، لیکن جب فاعل معلوم نہیں تو اس کو مفعول بھی کو فاعل کی جگہ پر رکھا گیا اور اسے اعراب فاعل والا دیا گیا، اگرچہ یہ مفعول بھی ہے۔ اب یاد رکھیے گا کہ فعل مجہول ہمیشہ فعل متعدی کا آتا ہے، فعل لازم کا نہیں آتا۔ فعل مجہول ظاہری بات ہے اس کے اندر مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول بھی صرف فعل متعدی کا ہوتا ہے، فعل لازم کا نہیں ہوتا۔ اب جب آپ نے فعل معروف اور مجہول بھی سمجھ لیا تو اب ان کا عمل سمجھ لیں کہ یہ عمل کیا کرتے ہیں۔ تو فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، یہ فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ مسٹ ہے۔ فعل معروف خواہ لازم ہو یا متعدی ہو، یہ فاعل کو رفع دیتا ہے، یہ یقینی بات ہے۔ جیسے دیکھیں، کیونکہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا، فاعل ہوگا یا نائب فاعل ہوگا۔ جیسے قوم زید، زید کھڑا ہوا، یہاں یہ فعل لازم کی مثال ہے، زید کو رفع کس نے دیا؟ قوم فعل نے، کیونکہ زید فعل کا فاعل ہے۔ ضرب عمر، یہ فعل متعدی کی مثال، عمر نے مارا، مارنے والا کون؟ عمر، عمر کی طرف ضربہ کی نسبت ہوئی اور عمر کو رفع دینے والا لفظ ضربہ ہے۔ تو پہلی چیز، فعل معروف اور لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ نمبر دو، فاعل کے ساتھ ساتھ سات اسموں کو نصب دیتا ہے۔ فاعل کے ساتھ ساتھ سات اسموں کو نصب بھی دے گا۔ کون کون سے سات اسم؟ ایک تو چار مفاعیل ہیں، عربی میں نا مفعول 5 ہے، مفعول بھی اس کو ابھی نکال دیں، مفعول مطلق، مفعول فیہ، مفعول معہ اور مفعول لہو۔ تو 5 مفاعیل ہیں، ان میں سے 4 کو ذہن میں رکھیں، کیونکہ فعل لازم مفعول بھی کو نصب نہیں دیتا، فعل متعدی مفعول بھی کو بھی نصب دیتا ہے۔ تو اگر فعل معروف فعل لازم ہے تو فاعل کو رفع دینے کے ساتھ ساتھ 7 اسموں کو نصب دے گا۔ 4 تو مفعول، نمبر 1 مفعول مطلق، مفعول مطلق مصدر ہوتا ہے، آگے ہم اس کی وضاحت پڑھیں گے۔ یہ فعل کے بعد آنے والا مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو، اس کو کہتے ہیں مفعول مطلق۔ قام زید، زید کھڑا ہوا، قیامن کھڑا ہونا یعنی اچھی طرح کھڑا ہوا، یہ تو فعل لازم کی مثال۔ متعدی کی ضرب زید، زید نے مارا، ضربن مارنا یعنی خوب مارا، تو یہ مفعول مطلق کو اس نے نصب دیا۔ زید فاعل کو رفع دیا، قیامن اور ضربن کو نصب دیا مفعول مطلق ہونے کی بنا پر۔ نمبر 2 مفعول فی، یہ اس کو نصب دے گا۔ مفعول فی ظرف کا دوسرا نام ہے، یعنی جس جگہ یا وقت میں فعل واقع ہو اسے مفعول فی کہتے ہیں، جس میں فعل واقع کیا گیا ہو۔ جیسے صمت، میں نے روزہ رکھا، کس وقت میں رکھا؟ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، تو یہ جمعہ کا دن یہ وقت ہے جس میں روزہ رکھا گیا، اس کو نصب دیا ہے صمت فعل نے۔ یہ تو مثال تھی فعل لازم کی، میں نے روزہ رکھا، اسے متعدی بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال، جلست فوقک، میں بیٹھا تمہارے اوپر،
دیکھیں پیچھے والی مثال وہ زمان کی تھی، وقت کی. اگلی مثال ظرف مکان کی ہے، جگہ کی. اب بیٹھنے کی جگہ کیا ہے؟ ہمارے اوپر. تیسرا مفعول ہے مفعول معہو. فعل معروف اسے بھی نصب دیتا ہے. مفعول معہو کسے کہتے ہیں؟ یہ واؤ کے بعد ذکر ہوتا ہے، وہ اسم جو واؤ کے بعد ذکر ہو، اور واؤ ربا اب مع کے معنی میں ہو. واؤ مع کے معنی میں ہو. جیسے جاء البرد والجبات. اگر آپ اسے والجباتو پڑھیں تو یہ واؤ عاطفہ ہوگی، اور اس کا عطف البردو کے اوپر ہوگا. لیکن اگر اسے آپ منصوب پڑھیں تو پھر یہ واؤ بمانا مع ہوگی، اور الجبات اس کے لیے مفعول معہو ہوگا. تین مفعول ہو گئے، ایک بچ گیا مفعول لہو. یہ مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے. مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ جس وجہ سے فعل جس وجہ سے فاعل سے فعل صادر ہو. یعنی آپ نے جو کام کیا ہے، کیوں کیا ہے، تو کیوں کے جواب میں جو چیز آتی ہے نا اسے مفعول لہو کہتے ہیں. یا کس وجہ سے کیا ہے، اس کے جواب میں جو چیز آتی ہے اسے مفعول لہو کہتے ہیں. جیسے قمت، میں کھڑا ہوا. کیوں کھڑا ہوا؟ آپ کیوں کھڑے ہوئے جی؟ اکراما لزید، زید کا اکرام کرنے کے لیے. اکرامن، اس کو قمت فعل معروف نے نصب دیا ہے مفعول لہو ہونے کی بنا پر. ایسے ہی ضربتہ، میں نے اسے مارا. او بھائی کیوں مارا؟ کہتے تأدیباً، ادب سکھانے کے لیے. تأدیباً کو ضربتو نے نصب دیا ہے مفعول لہو ہونے کی بنا پر. چار یہ ہو گئے. سات اسموں کو نصب دیتا ہے نا. پانچواں حال، جو فاعل کی یا مفعول بھی کی حالت کو بیان کرے. زید آیا سوار ہونے کی حالت میں، تو زیدن کو رفع دیا اس نے، راکبن کو نصب دیا حال ہونے کی وجہ سے. نمبر 6، تمییز کو نصب دیتا ہے. تمییز کسے کہتے ہیں؟ فاعل کی طرف جو فعل کی نسبت کی گئی ہے نا، اس نسبت میں ابہام ہو، اور یہ تمییز اس ابہام کو آ کے دور کر دے. جیسے دیکھیں طابہ زیدن، یہاں طابہ فعل کی نسبت ہے زیدن کی طرف کہ زید اچھا ہے. اب کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اس میں ابہام ہے. خصوصاً نے کہا بھی زید اچھا ہے، اچھا انسان ہے. جی کس اعتبار سے اچھا انسان ہے؟ تو آگے جو اچھا ہونے کی اندر جو ابہام ہے، جو لفظ اس ابہام کو دور کرے گا اسے تمییز کہتے ہیں. زید اچھا ہے نفس کے اعتبار سے، اپنی ذات کے اعتبار تو نفسن اس کو طابہ نے نصب دیا ہے بطور تمییز کے. نمبر 7، یہ نصب دیتا ہے مستثنا کو. آپ جانتے ہیں جو اللہ اور اخوات اللہ کے بعد اسم ذکر ہوتا ہے اسے مستثنا کہتے ہیں. جیسے جاء ان القوم، میرے پاس قوم آئی. الا زیدن، تو زیدن کو جو جاء نے نصب دیا ہے مستثنا ہونے کی وجہ سے. وہ معلوم ہوا کہ فعل معروف اگر لازم ہے تو وہ فاعل کو رفع دے گا، 7 اسموں کو نصب دے گا. لیکن اگر وہ متعدی ہے تو ان 7 اسموں کے ساتھ ساتھ 8ویں اسم مفعول بھی کو بھی نصب دے گا. مفعول بھی جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا. مارنے والا زید ہے، اور جس پر یہ ضرب واقع ہوئی وہ عمر ہے. تو میں امید کروں گا کہ یہ آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے. پھر بھی اگر اس میں کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں. جی اچھی طریقے سے سمجھ آیا. جی جی، کیا کہہ رہے ہیں حماد اللہ بھائی؟ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اچھی طریقے سے سمجھایا، سمجھ آیا ہے الحمدللہ، سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہے. جی الحمد. حماد اللہ بھائی پڑھیے گا اس جملے کو. جلست علی کرسی. جی جی، علی الکرسی یہ ترجمہ کریں. جی
मैं बैठ गया कुर्सी पर। मैं कुर्सी पर बैठा। जी जी। तरकीब करें इसकी। जलसा फेल है। तो इसका फाइल अ, अला हरफ जर, और कुर्सी इसका मफूल बिही। कुर्सी ये मजरूर है। मजरूर है जी। जार मजरूर मिलकर, जो जुमला फेल यह है। जार मजरूर मिलकर ये मुताल्लिक हुए जलस्तु फेल के। जलस तो फेल सर। हम्म। जी। जी आगे वाला पढ़ें शहीदुर रहमान भाई। فرح شعبة بالزهرة. شعبہ خوش ہوئی زہرہ کے ساتھ. फूल के साथ। پھول کے ساتھ. فرح فعل شعبۃ اس کا فاعل. بالزہرة جار مجرور متعلق ہوا فرح فعل کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبری ہوا. ये फेल मारूफ है या मजबूर? جی یہ فعل معروف ہے. तो शोबा को किसने रफा दिया है? جی فرح فعل نے. फेल होने की वजह से। ठीक है। جی जी मौलाना मसूद साहब आगे वाला जुमला पढ़िएगा। شرح المعلم الدرس. ठीक استاد نے درس کی تشریح کی. ठीक है। شرح فعل المعلم اس کا فاعل ہے، درس مفعول بھی ہے، فعل فاعل مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. आप बताइएगा ये फेल मारूफ है और इसने क्या क्या अमल किया है? یہ شرح یہ فعل ہے، یہ متعدی ہیں یہاں پر، فاعل اور مفعول دونوں اس پر آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس میں یہاں پر فاعل بھی معلوم ہے اور مفعول بھی معلوم ہے. اس میں फेल को रफा दिया है और मफूल को नस्ब दिया है। مفعول کو نصب دیے. जी आहिद भाई पढ़िएगा आप। لا 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 ده بص اهو کون پڑھے جی؟ نام ہے؟ بص ده ये आगे هو वाला जुमला पढ़िएगा। جی۔ ایک قرات سعاد المجلتا، سعد نے رسالہ پڑھا۔ सुआद ने रिसाला पढ़ा। سعاد نے رسالہ پڑھا۔ मौलाना اچھا मसूद साहब ادھر आवाज نا बंद یہ कीजिएगा। جی جی आपकी तरफ से शोर। یہ جو سعاد، اچھا اچھا سعاد کو جو رفع ملا ہے نا، یہ جو اس سے پچھلا فعل ہے اس نے دیا ہے، اور پھر یہ جو مجلہ ہے نا اس کو نصب دیا ہے۔ ठीक है। जी शहीद جی۔ रहमान साहब पढ़िएगा। فتحت نافذة الحجرة. بند کیا گیا حجرہ کی کھڑکی کو. फुतिहत का माना बंद करना। نہیں جی کھولا گیا حجرہ کی کھڑکی کو. कमरे की खिड़की खोली गई। جی पहले मारूफ है या मजहूल है? جی فعل مجہول ہے. पहले मजहूल किसे कहते हैं? فعل مجہول وہ ہے جس کی نسبت، جس میں فعل کی نسبت مفعول کی طرف ہو. ठीक है। यहाँ क्या मफूल है? جی نافذۃ. ठीक है। जी پھر आगे جی पढ़िएगा मौलाना मसूद साहब अगला जुमला पढ़िएगा। जी हम्मादुल्लाह भाई आप पढ़िएगा। جی یہ جملہ ہے یلعب ہشام بالکرۃ۔ ہشام جو ہے نا وہ بال کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ हाँ ठीक है। یہاں پر ہشام جو ہے نا ہمارے پاس ہمارے ساتھ فائل ہے، اس کو جو ہے نا رفع ملا ہے۔ किसने रफा दिया है? فعل نے جو یلعب فعل ہے۔ ठीक है। जी आगे पढ़िएगा جی۔ मौलाना मसूद साहब।
جی شہید الرحمان صاحب آپ پڑھیے گا. سمع صوت المؤذن، سنا گیا مؤذن کا آواز. جی فعل معروف ہے یا مجہول ہے؟ جی فعل مجہول ہے، اور صوتوں کو رفع دیا یعنی نائب فاعل کی بنا پر، مفعول بھی. ٹھیک ہے چلیں جی ٹھیک ہے. اس میں کوئی سوال یا اشکال تو نہیں؟ نہیں جی الحمدللہ.